بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، انسانوں کو اتہاس کا سب سے بڑا سفر، 7 آسمانوں کا سفر، شب معراج، یہ سب سے بڑا اور خوبصورت سفر یعنی معراج کا واقعہ کب ہوا، اس کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معراج کا واقعہ نبوت کے 11ویں سال یعنی مکہ چھوڑنے کے 2 سال پہلے اپنی چچیرے زاد بہن ام ہانی کے گھر سے 27ویں رات پیر کی رات میں ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے جماعت کے ساتھ براق لے کر حضرت ام ہانی کے گھر پہنچے تو کیا دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے نوری ذہن سے سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جبرائیل جلدی کرو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جلدی بلا کے لاؤ اور محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہے اور جلدی محبوب کو نہ لے کر گیا تو اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی ہے۔ غور و فکر میں ہے کہ کیا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم، اے جبرائیل علیہ السلام، آپ کے ہونٹ کافر کے ہیں اور میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تلوے نور کے۔ کافور میں ٹھنڈک ہوتی ہے، کافری ہونٹوں سے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نوری تلوے کو چومو، ٹھنڈک پہنچے گی اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے کافری ہونٹوں سے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نوری تلووں کو چوما، ٹھنڈک پہنچی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، اپنی رحمت بھری نظروں سے دیکھا اور فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کیسے آئے ہو؟ آنے کا مقصد کیا ہے؟ عرض کیا، اے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور مولا کریم نے حکم دیا جلدی میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر آؤ، یعنی اے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ معراج کے دلہا بننے جا رہے ہیں۔ میکائیل و اسرافیل بھی آپ کی خدمت کے لیے ساتھ ہیں اور 70,000 نوری فرشتے باراتی حاضر ہیں اور جنت براق سواری کے لیے موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، براق خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا مگر وہ سفید رنگ کا تھا، نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے براق کا قدم وہاں پہنچتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سوچتے ہیں کہ یہ ایک ایسی رات ہے کہ پوری دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے، ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا، جنت کے نوری چراغوں کو روشن کر دینا چاہیے، اس لیے کہ کونین کا سلطان دلہا بنا ہے اور آج اس کی بارات ہے، روشنی ہونا ضروری ہے۔ غیب سے آواز آئی کہ اے جبرائیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہو؟ جنت کے چراغوں کی کوئی حاجت نہیں، کیا آفتاب یعنی سورج کے سامنے چراغ لے کے جاؤ گے؟ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے نورانی پر اپنے صفت غیرت کے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں، صرف ایک پردہ اٹھا دو، پھر دیکھو پوری دنیا پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی خوبصورتی سے چمک اٹھے گی اور ساری روشنی ان کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ آقا کریم شب اسراء کے دلہے مصطفیٰ رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے ہیں، انہیں بتایا جاتا ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری جنتیں خوبصورتی اور سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو چکی ہے، آسمان میں ان کے آنے کا شور مچ چکا ہے، نورانی فرشتے آسمان پر کھڑے ہیں اور انہیں دیکھنے کی حسرت کی انتظار کر رہے ہیں۔ آب زمزم سے غسل دیا جاتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نہانے سے جو نورانی پانی معراج کی رات گرا تھا تو ستاروں نے اپنے اپنے دامن کے کٹوروں یعنی پیالوں میں بھر لیا تھا، جنت کا خوبصورتی لباس پہنایا گیا، دلہا بنایا گیا،
سواری کے لیے جنتی براق پیش کیا گیا۔ معراج کے دلہا نے براق پر سفر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ براق خوشی اور جوش سے بھر گیا، شرارت بھرے انداز میں اچھلنے لگا۔ یہ نافرمانی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ناز اور فخر اور غرو کی وجہ سے تھا کہ آج اس کی قسمت جاگ گئی ہے، اسے عزت اور سمان کا موقع ملا ہے، اسے یہ شرف ملا ہے کہ وہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بنا۔ خوشی کے جوش میں خود کو سنبھال نہیں پایا اور خوشی سے اچھلنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، براق ہوش میں آ، دیکھ آج تجھ پر کون سوار ہو رہا ہے۔ براق پسینہ پسینہ ہو گیا اور ادب اور عاجزی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہمارے آقا معراج کے دلہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہونے کا ارادہ فرماتے ہیں کہ امت کی یاد آ جاتی ہے اور امت کے غم میں ان کی رحمت بھرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیرانی کے عالم میں عرض کرتے ہیں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا خدمت و تکریم میں کچھ کمی رہ گئی ہے جو آپ سوار ہوتے ہوتے رک گئے، اور آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ میرے سرکار شب اسراء کے دلہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، تمہارے خدمت و تکریم میں کوئی کمی نہیں رہی۔ 70,000 فرشتے میرے تکریم کے لیے اور براق سواری کے لیے حاضر ہے۔ آسمان کو سجا دیا گیا، سارے انبیاء علیہ السلام میرے انتظار میں ہے۔ خود خالق و مالک اللہ تعالیٰ مجھے دیکھنا چاہتا ہے، لیکن مجھے میری گنہگار امت یاد آ گئی۔ اے جبرائیل علیہ السلام، میری امت کمزور اور گنہگار ہے۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، میری کمزور امت گناہ کا بوجھ اٹھا کر پل صراط کو پار کیسے کرے گی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نوری ذہن سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جلدی لے کر آؤ، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گنہگار امت یاد آ رہی ہے۔ ابھی جبرائیل علیہ السلام اسی سوچ وچار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم، جبرائیل، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کی فکر نہ کریں، آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ پل صراط سے ایسے گزار دے گا کہ امت کو خبر بھی نہ ہوگی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب امت کے لیے خوشی کا پیغام سنا تو براق پہ سوار ہو گئے۔ جب براق چلا، نورانی راستے کی جب گرد اڑی تو ایسا نور برسا کہ پورے راستے پر بادل چھایا رہا، اور ایسی بارش ہوئی کہ زمین اور سمندر، سوکھی اور گیلی ہر جگہ سب پانی پانی ہو گئے۔ جنگل لبالب بھر گئے، بلکہ زمین سے پانی ابلنے لگا۔ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری چلی، جبریل امین آپ تھامے ہوئے ہیں، میکائیل لگام پکڑنے کی خدمت انجام دے رہے ہیں، 70,000 فرشتوں کا ہجوم ہے، صلاۃ و سلام کی دھوم ہے۔ اس شان و شوکت کے ساتھ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری روانہ ہوئی، ایسے جال و جلال کے ساتھ کوچ کیا، بڑے سکون اور وقار کے ساتھ سفر شروع ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر اس زمین پر ہوا جس میں بہت سارے کھجور کے درخت تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ یثرب، مدینہ منورہ، یعنی آپ کی سکونت کی جگہ ہے، یہاں نماز پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق سے اتر کے نماز پڑھی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر مدین آیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ بیت اللہ اور جبل طور آیا۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات پر نماز پڑھی۔ راستے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جماعت پر ہوا۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں ان الفاظ کے ساتھ سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا ہاشمی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور، ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، اور وہ جماعت جس نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، وہ کھڑے ہو کر اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے تھے،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے براق کو مسجد اقصیٰ کے دروازے کے پتھر کے ایک سوراخ سے باندھ دیا۔ اسی دروازے کو باب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے، جہاں مسجد اقصیٰ میں امیر اکرام کو نماز پڑھائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس میں آیا تو انبیاء اکرام جمع تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آگے کیا تو میں نے ان کی امامت کی۔ مسجد اقصیٰ میں نماز کے بعد کچھ انبیاء اکرام علیہ السلام نے تقریر کی۔ سب سے پہلے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریر کیا، پھر ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، پھر داؤد علیہ السلام نے، پھر ان کے بعد سلیمان علیہ السلام نے، پھر ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ ان سب حضرات کے بعد اللہ کے حبیب امام الانبیاء صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقریر کیا۔ تقریر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب نے اپنے رب کی تعریف کی، اب میں رب کی تعریف اور بڑائی بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اس طرح تقریر کیا کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہے جس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، مجھ پر سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب یعنی قرآن کو نازل کیا، جس میں ہر چیز کے بارے میں صاف صاف بتایا گیا ہے، میری امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا۔ یہاں مسجد اقصیٰ تک کا سفر پورا ہوا۔ اب آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر مجھے سواری پر سوار کیا گیا، جبریل علیہ السلام مجھے لے کر پہنچے یہاں تک کہ وہ پہلے آسمان تک پہنچے تو دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا؟ فرمایا ہاں، تو کہا گیا ان کو خوش آمدید ہو۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ جبریل نے کہا یہ آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعریف دائیں اور بائیں کچھ لوگوں کو دیکھا۔ جب آپ اپنے دائیں طرف دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رو پڑتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ان کے دائیں اور بائیں طرف جو لوگ ہیں یہ ان کی اولاد ہے، دائیں طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے جہنمی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر مجھے جبریل علیہ السلام اوپر لے کر گئے یہاں تک کہ دوسرے آسمان تک پہنچے۔ دروازہ کھولا گیا تو وہاں سے یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے گئے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ پھر چوتھے آسمان پر لے کر گئے، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اس طرح سبھوں کو آپ سلام کرتے گئے اور ان سب نے جواب دیا اور آپ کو دعائیں دی، اور ساتویں آسمان پر آپ نے بیت المعمور کا طواف بھی کیا۔ آسمانوں کے بعد آگے کا سفر شروع ہوا۔ اس بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا۔ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک نورانی درخت ہے، اس کے پھل مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں چھپی ہوئی تھیں اور 2 نہریں ظاہر تھیں۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ یہ چھپی ہوئی نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں اور ظاہری نہریں دریائے نیل اور نہر فرات ہے۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور لایا گیا، پھر اس کے بعد میرے پاس ایک
برتن شراب کا، ایک برتن دودھ کا اور ایک برتن شہد کا لایا گیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ فطرت ہے، اسی پر آپ اور آپ کی امت کو بھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں اور سدرۃ المنتہا کے بعد سفر جاری رکھتے ہوئے ایک جگہ پر پہنچے جسے مستویٰ کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ نے قلم چلنے کی آوازیں سنیں۔ اس کے بعد آپ براق پہ سوار ہوئے تو اس پردے کے پاس آئے جو اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں ہے۔ اچانک اس پردے سے ایک فرشتہ نکلا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے پہلے میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ یوں اس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، ایک پردے سے دوسرے پردے تک گئے، یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں اب حضرت جبریل رک گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل مجھ سے الگ نہ ہو۔ عرض کیا میرے آقا ہماری پہنچ بس یہیں تک ہے، میں اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ اس رات تو میں آپ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہاں تک پہنچا، ورنہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے خود ہی فرمایا تھا کہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے، لیکن شب معراج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے انہیں سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ جانے کی اجازت مل گئی۔ حضرت جبریل کے رکنے کے بعد اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چلے۔ آپ اندھیرے پردوں سے گزرتے گئے، یہاں تک کہ 70,000 اتنے موٹے پردوں سے بھی گزرتے گئے، جن میں سے ہر ایک کی لمبائی 500 سال کی سفر سے برابر تھا اور ہر ایک پردے کے بیچ 500 سال کی دوری تھی۔ تو ایک مقام پر براق رک گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رف نامی ایک ہرا خیمہ دیکھا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تھی۔ آپ اس خیمے پہ چڑھے، آپ اس کے ذریعے عرش تک پہنچے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اور قریب پہنچے۔ آپ سے فرمایا گیا میرے قریب ہو جائیے، میرے قریب ہو جائیے، یہاں تک کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر بار پکارے جانے پر آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ دنا کی جگہ پر پہنچے، پھر آگے بڑھتے گئے تو فتح اللہ تک پہنچے، پھر اور آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ اپنی منزل قاب قوسین اور ادنیٰ تک پہنچے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے۔ یہ قرب مقام مرتبے کے اعتبار سے تھا، نہ کہ مکان کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ اب آپ لامکاں پہنچے جہاں صرف خدا کی ذات تھی اور اس کے حبیب تھے۔ جو قرآن و حدیث میں آیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، مزید ہمیں سوچنے اور عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کریم کو سجدہ کیا، کیونکہ اس مرتبے کو آپ نے اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کے ذریعے حاصل کیا۔ سجدے میں خاص قرب ملتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کے زیادہ قریب وہ بندہ ہوتا ہے جو سجدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر دن رات میں 50 نمازوں کو تحفہ بھی ادا کرا۔ واپس ہوتے ہوئے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو وہ پوچھنے لگے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ 50 نمازیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واپس اپنے رب کے پاس جائیے اور اسے کم کرنے کو کہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کے دیکھ لیا اور ان کا تجربہ بھی کر لیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا اے میرے رب میری امت پر آسانی فرما۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ اس طرح آپ کئی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور پھر رب کے پاس جاتے، اور پھر اس طرح 50 وقت کی نمازوں کو کم کرتے کرتے 5 وقت کی نمازیں کر دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کی دیدار کے بعد
اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کا سفر شروع کیا۔ جب آپ واپس لوٹے تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے۔ چنانچہ حضرت جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر اور اس کے چنے ہوئے۔ اللہ پاک نے آپ کو اس رات میں وہ کچھ مرتبہ عطا فرمایا جہاں تک مخلوق میں سے نہ کوئی فرشتہ پہنچا نہ کوئی نبی، بس یہ عزت آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی، ان کے حالات دکھائی۔ آپ نے جنت میں جن چیزوں کو دیکھا ان میں حورین، محلات، جنت کے غلام، خادم، چھوٹے بچے، درخت، پھل، کیریاں، نہریں، باغیچے، پھول، حوض اور گلہری وغیرہ۔ اور جہنم میں جو دیکھا وہ زنجیریں، ہتکڑیاں یا توق، بیڑیاں، سانپ، بچھو، رینگنے کی طرح کی آوازیں، کھولتا پانی، جلتے دھوئیں اور کھولتا ہوا تیل۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واپسی میں جنت اور دوزخ کو دیکھا۔ اس کے بعد آسمان سے ہوتے ہوئے بیت المقدس، پھر مکہ شریف، حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے جہاں سے سفر کی شروعات ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں ارشاد ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس کے پاس جبریل آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ وہاں سے مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر اپنے بستر پر تشریف لائے جبکہ رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات گزارنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں کو بتانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس رات بیت المقدس تک سیر کرائی گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی۔ ابو جہل نے کہا، آپ نے اس ایک رات میں پورے آسمانوں کا سفر کیا، اس کے بعد اسی رات میں آپ ہمارے پاس آ گئے اور مکہ میں ہمارے ساتھ صبح کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا یہ بات آپ اپنے قوم کو بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی کہ اے بنی کاف، یہاں آؤ، تو سب یہاں جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو جہل کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا، وہ بات بیان کرنی ہے اپنے قوم سے کہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس رات سیر کرائی گئی۔ تو لوگوں نے پوچھا، کہاں سے کہاں تک؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بیت المقدس تک۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہاں پر آ کر صبح کی ہے؟ فرمایا، لوگوں نے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے۔ ان میں سے کچھ نے تالیاں بجائی، کچھ ہنسنے لگے اور کچھ نے سروں پہ اپنے ہاتھ رکھے۔ اس کے وجہ سے کچھ ایمان والے مرتد ہو گئے، یعنی ایمان سے نکل گئے، جبکہ کچھ نے سچ مان کر یقین کیا۔ ام المومنین سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی گئی۔ آپ نے صبح لوگوں کو خبر کیا، مومنوں نے کچھ نے یقین کیا، کچھ نے نہیں کیا۔ کچھ لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ صدیق کے پاس آ کے کہنے لگے کہ آپ یہ بات کو مان سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کی؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ واقعی میرے آقا نے یہ فرمایا؟ کہا جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، اگر انہوں نے یہ فرمایا تو یقیناً یہ سچ فرمایا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ فرمایا جی ہاں، میں تو ان کے آسمانی خبروں کو بھی صبح شام مانتا ہوں، اور وہ یقیناً اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات ہوتی ہے۔ واقعہ معراج کو فوراً سچ ماننے کی وجہ سے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا اور آپ ضرور مچل گئے ہوں گے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔